الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، جس موضوع کو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ نہایت دلچسپ اور آج کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، ایک طرف آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیسے اختیار کریں؟ ان کے ادب کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے محبت کا معیار کیا ہے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہاں پر یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہت سارے مقامات پر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، مسلم تو مسلم رہے، غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کم مدت میں کسی نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کو مائیکل ہارٹن نے بھی اپنی کتاب، مشہور کتاب The 100 کے اندر، انگلش میں کتاب ہے، نیٹ پر اویلیبل ہے، اس میں بھی سب سے پہلے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چراغ کا تذکرہ کیا ہے، ایک تو فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے نہایت روشن چراغ بنایا ہے، اس سے اشارہ ہے سورج کی طرف۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہہ کر یاد کیا ہے، سراج منیر، روشن چراغ۔ لیکن دونوں چراغوں میں فرق ہے، پہلے چراغ سے مراد سورج ہے اور دوسرے چراغ سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیے سورج کے اندر روشنی بھی ہے، حرارت بھی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روشنی تو ہے لیکن حرارت نہیں ہے۔ سورج کے ذریعے آپ تکلیف محسوس کریں گے اگر قریب آ جائیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چراغ ہیں، اس چراغ سے ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ سورج اگر قریب آ جائے ظاہر سی بات ہے آپ کو تکلیف ہوگی، جیسا کہ قیامت کے دن کا مرحلہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی دلوں میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سورج رات کو غائب ہو جاتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن آپ کا ذکر، آپ کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے اگر آپ غور کر لیجئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ناحیے سے تعریف کی ہے۔ آپ نے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عقل کی تعریف کی ہے، پاک بتایا ہے، کیا فرمایا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کا ساتھی راہ راست سے ہٹا نہیں ہے اور راستہ صحیح چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی آنکھ کی تعریف کی، اسے پاک بتایا ہے، کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى، جب سفر معراج کے لیے گئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ ہٹی نہ دائیں بائیں ہوئی، اور جس رخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے جا رہا تھا اسی رخ کو آپ جا رہے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاک و صاف بتایا، سرٹیفکیٹ دے دیا، کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے دل کو، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا کہ جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تب تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے علم کو پاک و صاف بتایا، کیا فرمایا؟ علمہ شدید القویٰ، آپ کو تعلیم کس نے دی ہے؟ مضبوط طاقت والے فرشتے جبریل امین نے، جو اللہ رب العالمین کے ورکر ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ہر ناحیے سے تعریف کی ہے. کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں. اگر آپ غور کیجئے تو اس طرح سے آپ کو بہت سارے حقائق معلوم ہوں گے. دیکھیے حسن بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کے لیے دو ناموں کا انتخاب نہیں کیا. جو نام اللہ کا ہے دو نام، وہی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. یہ الگ بات ہے، نسبتاً فرق ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. اور یہی دونوں صفت رؤوف الرحیم پیارے نبی کے لیے بھی وارد ہے. کیا فرمایا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے. میرے بھائیوں، یہ واقعہ سب کو معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، کوئی بھی نہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے شاخ پر خطبہ دیا کرتے تھے، گویا کہ ممبر سمجھ لیں، کھجور کے شاخوں کے ممبر بنے ہوئے تھے. ایک انصاری صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور کے شاخ پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ ہم لکڑی کے ممبر بنا دیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بنا دو. چنانچہ اس انصاری صحابی نے ممبر جب مسجد میں داخل کیا اور آپ نے اس کھجور کی شاخ کو چھوڑ کر لکڑی کے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا. اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، لیکن کھجور کے شاخوں اور ٹہنیوں سے رونے کی آواز آئی، جس طرح بچے رویا کرتے ہیں، جس طرح بچے رویا کرتے ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر فوراً جاتے ہیں اس لکڑی کی طرف، اس شاخ کی طرف جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچے کی طرح پکڑا اور اس کے بعد محبت کا ثبوت پیش کیا. اس کے بعد جا کر وہ شاخ خاموش ہوا. حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں پر اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد رو کر کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک نبات کے اندر جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، کھجور کی شاخ ہے، اس کا تنا ہے، وہ پیارے نبی کے لیے مشتاق ہوئے، پیارے نبی کے لیے مشتاق ہوئے. ہمیں اور آپ کو، ہم اور آپ مسلمانوں کو بدرجہ اولا مشتاق ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، آپ کا دیدار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو. بتائیے ایک نبات کے اندر یہ خواہش تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، مجھے چپ کرائیں، بچے کی طرح رونا شروع کر دیا. تو ہمارے اندر یہ جذبہ بدرجہ اولا ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ یاد رکھیے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. بڑی معروف حدیث ہے یہ مسلم کے اندر. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، جبریل امین تشریف لائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب انہوں نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. پھر میری نظر پڑی اس آیت پاک کے اوپر جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا یہ تو تیرے بندے ہیں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. بھلا بتائیے کیا آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں پیارے نبی کے لیے آنسو بہایا ہے؟ یہ غور کا مقام ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی 40 سالہ وقفے کے بعد سے لے کر 63 تک ہمیشہ اپنی امت کے لیے روتے رہے. اس کے بعد جبریل امین گئے، اللہ کو بتایا، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے، بتایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین خوشخبری سنا کر فرشتے کو بھیجتا ہے، جبریل امین کو بھیجتا ہے، جا میرے پیارے حبیب سے کہہ دے ہم امت کے معاملے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے. ایسی احادیث بہت زیادہ ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ محبت کا ثبوت ہمارے نبی نے ہمارے لیے دیا ہے. وہ حدیث بھی مسلم کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میری مثال کیا ہے؟ میرے بارے میں کچھ جانتے ہو میری مثال کیا ہے؟ کہا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی اور روشن کرنے کے بعد
آپ کو تو پتہ ہے آگ کے قریب پروانے، پتنگے، چھوٹے چھوٹے کیڑے آنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہ کیڑے پروانے آ رہے ہیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے ہٹا رہا ہوں، ان کو پکڑ پکڑ کر ہٹا رہا ہوں. یہی میری مثال ہے کہ میری تعلیمات موجود ہیں، میرا طریقہ موجود ہے اور میں انہیں رہنمائی کر رہا ہوں، لیکن لوگ مجھے ہٹا کر جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ سے سچی محبت نہ کی، میرے طریقے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا اور مجھے کنارے کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں. میرے بھائیوں، مختصر انداز میں آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے میں، ان کے ساتھ ادب والا معاملہ کرنے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں. ٹو دی پوائنٹ. پہلی بات یہ ہے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھیں. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی صرف اللہ پر بھی ایمان رکھے اور پیارے نبی پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا ایمان پسند نہیں ہے. جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تم سب اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو تم کو سیدھا راستہ دکھا دے. یہ ایمان کا مطلب کیا ہے بات آ جائے گی، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلمہ شہادت جب ہم پڑھیں، دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے ہم اس کا معنی، مفہوم، اس کا علم حاصل کریں. ایسا تو نہیں کہ ہم منہ سے تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہ سمجھنے کی بنا پر اس جملے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں. ہر مسلمان کو اس کی فکر ہونی چاہیے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کس طرح محبت کرتے تھے، ایک دو نمونہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اللہ اکبر. ایسا جواب دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتے ہیں. توجہ کیجئے گا ذرا سا. کیا سوال ہوا؟ آپ بڑے ہیں یا بولیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا. سبحان اللہ. جواب دیکھیے کتنا جامع ہے. بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا. یعنی عمر میں آپ بڑے ہیں، کون؟ عباس بڑے ہیں، چچا ہے نا. لیکن جواب کا انداز دیکھیے، محبت کا طریقہ دیکھیے، سلیقہ دیکھیے. اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح؟ کہا قسم اللہ کی قسم کھا کر کہا. ایمان والی بات ہے نا. قسم کھا کر کہا اپنے ماں، اپنی اولاد، اپنے باپ، اپنی ماں، یہاں تک کہ گرمی کے زمانے میں جس وقت شدید گرمی کا احساس ہو، گلے میں کانٹے چبھ رہے ہوں، اس وقت ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں. غور کیجیے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا؟ اللہ اکبر. ایسے واقعات پڑھنے اور سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی محبت کیسی تھی. آج ہماری محبت صرف نام ہی کی باقی رہ گئی ہے. ابو قتادہ کیا فرماتے ہیں؟ ایک سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے. جب ایک تہائی رات گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہیں، تھوڑا سا جھک گئے، نیند آنے لگی. جب آدھی رات گزری تو اس وقت سے زیادہ جھک گئے، چنانچہ ابو قتادہ نے ان کو سیدھا کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کر دیا تاکہ گرے نہیں. جب آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی دونوں مرتبہ سے زیادہ جھک گئے، قریب تھا کہ گر پڑتے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مکمل سیدھا کیا، آپ کی آنکھ کھل گئی. کہا ابو قتادہ تم اس طرح سے مجھے کب سے سیدھا کر رہے ہو؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات بھر آپ کے ساتھ ہوں اور جب آپ جھک رہے ہیں میں آپ کو سیدھا کر رہا ہوں. قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فرمایا. کہا ابو قتادہ جس طرح تو نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. غور کیجئے کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. تاریک راتوں رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں رات کو قربان کر دے رہے ہیں. اسی طرح کا وہ واقعہ دیکھ لیجئے جنگ احد کے موقع پر. یہ تو ایسا موقع گزرا ہے کہ
بڑے بڑے صحابہ نے جو قربانی پیش کی ہے نبی کی حفاظت میں، وہ قربانی ہم اور آپ کیا پیش کر سکتے ہیں؟ طلحہ کے بارے میں آیا ہے، ایسا موقع آ گیا، بھگدڑ مچ گئی، صرف 11 انصاری صحابی بچے ہوئے ہیں، 11 انصاری صحابی بچے ہوئے ہیں، باری باری سبوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں جان پیش کر دی۔ جب باری آئی طلحہ کی، اور بڑے شاہ سوار سے، تیر نواز تھے، تیر کمان اس معاملے میں بڑے ایکسپرٹ تھے، اللہ اکبر، 11 کے برابر انہوں نے قربانی پیش کی، اور جب دشمن کا تیر لگا پیارے نبی کی حفاظت میں، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کا تیر آپ تک نہیں پہنچے گا جب تک طلحہ چھلنی نہ ہو جائے، جب تک طلحہ نہری دون نہرک، یہ الفاظ موجود ہیں احادیث کے اندر، نہری دون نہرک، جب تک میرے سینے چھلنی نہیں ہو جائیں گے یہ تیر، یہ دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، جب ان کو تیر لگا اس کے بعد ان کی انگلی شل ہو گئی، انہوں نے حس کا لفظ کہہ دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا درمیان سے فرشتے تجھے اٹھا لیے ہوتے، درمیان سے فرشتے تجھے اٹھا لیے ہوتے۔ یہ ایسی قربانیاں محبت میں صحابہ اکرام نے پیش کی ہے جس کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پیارے حبیب نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، پہلے میری جان محبوب ہے پھر آپ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر ابھی تو پکا مومن نہیں ہوا ہے، پھر آپ نے کہا عمر فاروق نے آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، بخاری کی حدیث ہے، اے عمر اب تو پکا مومن ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایوب سختیانی، امام مالک، دیگر علماء کرام، تابعین اعظام، جب آپ کا نام آتا ان کے پاس اللہ اکبر رونا شروع کر دیتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کا تذکرہ آتا محبت میں رونا شروع کر دیتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ان کی عزت ضروری ہے، بالخصوص آج کے اس دور میں جبکہ مسلم غیر مسلم تو غیر مسلم رہے، مسلمانوں نے بھی آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، کوئی کارٹون بناتا ہے تو مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا نظام کالا نظام ہے، کالا قانون ہے۔ اللہ اکبر، بھلا بتائیے ایسے لوگ کیا محب مصطفیٰ مانے جائیں گے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ ہرگز مستحق نہیں ہے جو پیارے نبی کی عظمت کو نہیں جانتے، آپ کی شریعت سے ناواقف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کا نام لے کر پکارنا زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، یہ آپ کی توہین ہے۔ زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، پیارے نبی کو ایسا نہ پکارا کرو جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہو جی۔ اور وفات کے بعد عمر فاروق کا واقعہ بڑا معروف ہے، مسجد نبوی شریف میں تھے، 2 آدمی آپ کی قبر مبارک کے قریب بلند آواز سے نام لے رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے۔ عمر فاروق نے دونوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، تم لوگ کہاں سے ہو؟ کہا ہم لوگ طائف سے ہیں۔ طائف والے تھے؟ کہا اگر تم لوگ مدینے کے ہوتے میں تم دونوں کو ڈنڈے لگاتا ہے، تم پیارے نبی کی مسجد میں آ کر بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر آپ کی شان میں اس طرح گستاخی کوئی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے ادب کے تعلق سے، ہر قول و فعل میں آپ کی اقتداء کی جائے۔ بھلا بتائیے کیا محبت اس کو کہا جائے گا؟ کیا آپ کو نماز سے محبت ہے، ہمیں اور آپ کو نماز سے محبت نہیں؟ آپ دین پھیلانے میں جان مال سب کی قربانی پیش کر رہے تھے، ہم آرام کرنے میں آپ کے دین کو ضائع کریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے ایک ایک سنت معلوم کیجئے۔ اسلاف کرام کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں جب میں ایک حدیث لکھتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک عمل نہیں کر لیتا آگے نہیں جاتا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، حجامت جس کو کہتے ہیں پچھنا لگوانا،
جو فاسد خون نکالا جاتا ہے جسم سے، اس کو کہتے ہیں پچنا لگوانا۔ تو دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگانے والے کو 1 درہم دیا۔ کتنا دیا؟ 1 درہم دیا۔ گئے پچنا لگانے والے کے پاس، کہا کہ پچنا لگانے کی ضرورت تو ہے نہیں، کوئی بیماری تو ہے، تکلیف تو ہے نہیں، لیکن پچنا لگانے والے کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے 1 درہم دے دیا۔ بعض روایت میں 1 دینار کا تذکرہ ہے۔ اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ سلف صالحین سنتوں پر عمل کرنے میں، حدیثوں پر عمل کرنے میں فخر سمجھتے تھے، اور جس طریقے سے پیارے نبی نے کیا ہے اسی طرح کرنا اپنے آپ کے اندر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ابن عمر کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے جاتے ہوئے عام راستے سے کنارے ہو گئے تھے ایک مرتبہ کسی حاجت کے لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کوئی حاجت نہیں تھی ان کو، لیکن پیارے نبی کی اقتداء میں اسی راستے کو چلے گئے جس راستے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا قربت، کیا محبت، کیا اتباع سنت، ذرا غور کیجئے۔ چاہے جائے کہ معاملہ آئے عام زندگی میں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کسی بھی کام کو چھوڑا نہیں کرتے تھے جس کام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اسی لیے بہادری کے اندر، اخلاق کے اندر، حیا کے اندر، تمام معاملات میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اور یہاں پر ایک بہت افسوس کی بات ہے، اس نمونے کو ہم نے غائب کیا، اس نمونے کو ہم نے غائب کیا۔ اسی بنا پر امت مسلمہ پر ہر طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آئیے 7ویں چھٹی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ نے منع کر دیا اس سے رک جائیے۔ ہاں، ہر برائی سے آپ نے منع کیا ہے، منع کیا ہے کہ نہیں کیا؟ چوری سے، غیبت سے، چغل خوری سے، اس طریقے سے کاموں کے اندر دھوکہ دینے سے، ان تمام چیزوں سے آپ نے منع فرما دیا ہے۔ 7ویں چیز یہ ہے، ادب میں آپ کے سارے صحابہ کا احترام کیا جائے۔ جی، بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں لیکن صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ازواج مطہرات کا احترام نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا بھی موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو جائیے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھیے اور آپ کی قبر مبارک کی زیارت بھی کیجیے۔ زیارت بھی یہ باعث ثواب ہے اور محبت کی دلیل ہے۔ اور آخری چیز، جب بھی موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے۔ کیا ہے وہ؟ بخیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کیا کرو۔ لیکن بالخصوص یاد رکھیے، جب بھی آپ کا ذکر ہو یا کوئی بھی مجلس دینی ہو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اذان میں آپ نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر کے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والی دعا پڑھیے۔ مسجد میں داخل ہوئیے درود شریف پڑھ کے داخل ہوئیے، مسجد سے نکلیے درود شریف پڑھ کے نکلیے، آخری تشہد میں درود شریف پڑھیے، جنازے کی نماز میں پڑھیے، اب دعا ختم کیجیے تو بھی درود شریف پڑھیے، دعا شروع کیجیے تو بھی درود شریف پڑھیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہے گی۔ اور بالخصوص جمعہ کا دن آئے، جمعہ کی رات ہو تو اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کیا جائے۔ یہ چند باتیں میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اصل محبت یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر، آپ کے دین پر عمل کیا جائے اور آپ کے دین کا دفاع کیا جائے، ورنہ زبان سے محبت کرتے کرتے تو ہم تھک گئے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی داڑھی موڑتا ہو، کیا نبی کی محبت کا حق ادا کیا اس نے؟ ایک آدمی نماز کو نہ آتا ہو، کبھی آ جاتا ہو کبھی نہ آتا ہو، کیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ لہذا تمام برائیوں سے بچ کر آپ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑا جائے تاکہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے حق میں حاصل ہو اور حوض کوثر پر وہ آپ کو پانی پلا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ادب کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔